رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں پوری انسانیت کے اندر ایک امت بنی، جس امت کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، امت محمدیہ کہتے ہیں۔ یہ امت کلمے کے بنیاد پر قائم ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس ایمان اور اعمال پر جمنے کے لیے تیار بھی فرمایا، اور امت کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری دی کہ ساری انسانیت تک اس کلمے کو پہنچائے۔ چنانچہ عہد نبوت سے لے کر موجودہ دور تک پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب ایک امت ہے، ملت واحدہ ہے۔ اسلام والے ایک ملت ہے، اسلام سے ہٹے ہوئے وہ ایک ملت ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر یہ دو تقسیمیں ہو چکی ہیں، نظریے اور عقیدے کی بنیاد پہ تقسیم ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کہ تم میں کچھ کافر ہیں، کچھ تم میں مومن ہیں۔ یہ تقسیم بتائی گئی۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے، فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں دو قومی نظریے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ کیا کہ دنیا کے اندر دو ہی قسم کی قومیں ہیں، یا تو مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو وطن عطا کیا ہے یہ اسی نظریے کے بنیاد پہ دیا۔ پاکستان جب بننا شروع ہوا تو اس وقت جو آواز لگی تھی وہ آواز کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، یہ عنوان ہے، اس میں پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھپا ہوا ہے، یہ پورا کلمہ اس سے مراد ہے۔ اب ہم مسلمان اور ہم جو اس ملک کے باشندے ہیں، پاکستان کے باشندے ہیں، ہمارے ذمے ہیں کہ اپنے اس ملک کو ہم مضبوط کریں، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، یہاں پر امن کے لیے ہر وہ کردار ادا کریں جس سے یہ ملک ترقی کرے۔ ایک روش تو یہ بنی ہوئی ہے کہ ملک کی برائیاں شروع کر دو، کبھی دیکھیں تو حکمرانوں کی برائیاں شروع کر دیتے۔ ایک بات میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ جتنا ہم عہد نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہم قیامت کے دور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو امت عہد نبوت سے دور ہوتی جائے گی تو صفات میں تو کمی آئے گی، یہ تو یقینی بات ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہی امت کی، اپنے ہی قوم کی، اپنے ہی وطن کی، اپنے ہی ملک والوں کی برائیاں کرنا شروع کر دے۔ ہم خوش نصیب ملک ہیں، خوش نصیب قوم ہیں، خوش نصیب امت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس ملک میں دو بڑی طاقتیں دی، ایک علماء کی طاقت ہے، ایک افواج پاکستان کی طاقت ہے۔ ایک وہ طاقت ہے جو پاکستان کے عقیدے کی اور نظریے کی حفاظت کرتی ہے، دوسری وہ طاقت ہے جو پاکستان کے جغرافیے کی حفاظت کرتی ہے، دفاع کی حفاظت کرتی ہے۔ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ یہ نوجوان جو دن اور رات اپنی زندگیاں صرف کیے ہوئے ہیں، اس وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جان مال وقت کو لگا رہے ہیں، اور غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، یہ اس عقیدے کی، اس سوچ کی فکر کر رہے ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. جیسے مدینہ طیبہ کی ریاست قائم ہوئی کلمے کی بنیاد پر، اسی طرح یہ پاکستان کی ریاست قائم ہوئی ہے کلمے کی بنیاد پر. آج اگر ہم اس وطن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور یقیناً ہم رکھتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کو تحفظ فراہم کریں، اجتماعیت کے ساتھ کھڑے ہوں، وحدت کے ساتھ کھڑے ہوں، علماء کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے ملک کی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اور کسی بھی قسم کے سوشل میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، کسی جھوٹی خبر کا شکار نہ ہو. آئیں بڑے علماء سے ملیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہو. آپ جائیں اور معتدل لوگوں سے جا کے ملیں، آپ کو صحیح حقائق معلوم چلیں گے. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ امتی ہونے کی حیثیت سے بھی فریضہ ہے، اور یہ قوم کے ایک ذمہ دار شہری اور فرد ہونے کی اعتبار سے بھی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے مخلص ہوں اور ملک کے اداروں سے مخلص ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ پاکستان جو ایک نعمت کے طور پر اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی قدردانی اور اس کی سلامتی کے لیے قبول فرمائیں، اور یہاں ہر قسم کے شر سے، مکر سے، فساد سے، عناد سے اس کی اور اس کے رکھوالوں کی اللہ حفاظت فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com